الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سنا اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر 3 اصول بیان فرمائے جو اصل الاصول کہلاتے ہیں۔ باقی جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب ان کی فرع ہیں۔ پہلی اصل توحید، اور دوسری اصل رسالت، اور تیسری اصل قیامت معاد، یعنی کہ وہ احکامات، وہ زندگی جو مرنے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی اس کو معاد کہتے ہیں۔ آخرت کے حالات، آخرت کے واقعات، جنت جہنم کا تذکرہ، قبر کے حالات، حشر کے حالات، حشر کی زندگی، جو چیزیں بھی بعد کے اندر واقع ہوں گی، جو مسائل پیش آئیں گے، ان کو معاد کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، توحید کا بھی ہو گیا، رسالت کا بھی ہو گیا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے معاد کا تذکرہ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کا، یعنی کہ تم اللہ رب العزت کی ذات کا کیسے انکار کرتے ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی توحید کا انکار کرتے ہو، یہ تمہارے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے جرأت کرتے ہو انکار کرنے کی؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے رحم مادر میں۔ انسان کی تخلیق کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے احکامات کا کیسے انکار کرتے ہیں حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارے اندر جان نہیں تھی۔ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت جو تخلیق فرماتے ہیں انسان کی، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پھر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یہ لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پہلے نطفہ رہتا ہے 40 دن، پھر اس کے بعد یہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر یہ لوتھڑا ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی اور اس نے ماں کے پیٹ کے اندر نقل و حرکت شروع کر دی۔ 4 ماہ کے بعد جب اس کے اندر اللہ رب العزت نے روح ڈالی، اللہ نے اس خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ اب بچے کے اندر روح آ گئی ہے، زندگی آ گئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اب اس کو غذا بھی تو دینی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اللہ رب العزت کی قدرت۔ اس سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ بندہ غور و فکر کرے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے، لیکن ہم اس چیز کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ جب اس بچے کے اندر اللہ رب العزت 4 ماہ کے بعد روح ڈال دیتے ہیں، اس کی نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا
کہ حیض والی نالی کا اس کی ناف کے ساتھ ناڑ لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا کوئی انتظام ہے، مگر وہ اس کے اندر پل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں، روشن دان، دروازے بند کر دیں تو انسان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، موت سی کیفیت چھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس ماں کے پیٹ کے اندر جہاں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سانس لینے کے لیے کھڑکی وغیرہ نہیں ہے، کوئی ہوا کے لیے روشن دان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہاں بھی اس کی خوراک کا انتظام کیا، اس کی گرمی سردی سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کو سمجھو، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی۔ پہلے تم نطفے کی صورت میں مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں جان ڈالی، ماں کے پیٹ کے اندر زندہ کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا۔ قبر میں زندگی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد یہ جو ہے نا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں مار کے پھر زندہ کرے گا، اس سے مراد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی مراد ہے، کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عاد روحہ فی جسدی، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہے تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، اور اگر بد ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، کافر ہے، تو اس کو جو سزا ملتی ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت، یہ ہے اللہ رب العزت کا نظام عدل۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے پہلوؤں کو بھی پیدا کیا، اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش نازل فرمائی، پھر اس سے طرح طرح کے پودے، پھول، پھل وغیرہ اگائے، کوئی چیز بے فائدہ نہیں تھی۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر دیگر انعامات کا ذکر فرمایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے، سارا زمین میں جو کچھ ہے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔
فائدہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے اندر کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے چند ایک یہاں بیان کرتا ہوں۔ دیکھو، عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے۔ جو آدمی برا ہے، بدکار ہے، گناہ گار ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 99 اژدہا اس پر مسلط ہوں گے قبر کے اندر۔ وہ اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک دفعہ سانس لیں تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، سب خشک ہو جائے۔ تو ان کا ڈنگ کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟ حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا ہے، اور قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے، وہ ڈنگ ماریں گے اور آدمی بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ فائدے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی ایک فائدہ ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرح آسمان بھی آٹے کے پیڑے کی طرح گول تھا، اللہ رب العزت نے اس کو پھیلایا۔ فسواهن 7 سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں، زمین، آسمان، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ نظام کائنات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پتا پتا، ذرہ ذرہ ریت کا، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں اور اللہ رب العزت کی قدرت کے ماتحت چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔